محلے کی مسجد کی تعمیر و مرمت کا کام شروع ہوا تو مطلوبہ رقم اکٹھی کرنے میں دیر ہو گئی۔ مسجد انتظامیہ یا مسجد کی کمیٹی انہوں نے امام صاحب سے کہا کہ محلے کی اس نکڑ پر ایک بندہ بڑا امیر ترین ہے، بہت بڑا تاجر ہے، مگر وہ فسق و فجور اور بدتمیزی میں بھی انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ اگر آپ میں ہمت ہے تو اس سے بات کر لیں، ممکن ہے کہ کوئی صورت بن جائے۔ امام صاحب نے حامی بھر لی اور ایک دن شام کو جا کر اس تاجر کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ چند لمحے بعد تاجر صاحب اندر سے نمودار ہوئے۔ امام صاحب سے تشریف آوری کی وجہ پوچھی تو امام صاحب نے اپنا مدعا بیان کیا۔ تاجر سے ٹپٹا گیا اور بولا کہ ایک تو تمہارے اسپیکروں کی بر وقت چلنے سے میرا سکون برباد ہو گیا ہے، اوپر سے تم میرے پاس ہی آ پہنچے ہو، دوسرے محلے دار مر گئے ہیں جو مجھ سے چندہ لینے کی ضرورت آن پہنچی۔ امام صاحب نے کہا کہ صاحب، اللہ کا دیا ہوا موقع ہے آپ کے لیے، آپ کے دستے تعاون کی ضرورت ہے، میں خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتا، اللہ آپ کے مال و جان میں برکت دے گا۔ تاجر نے امام صاحب سے کہا کہ لاؤ اپنا ہاتھ دو، میں تمہیں چندہ دوں۔ امام صاحب نے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، اس تاجر صاحب نے امام کے ہاتھ پر تھوک دیا۔ اب کوئی ہمارے جیسا بندہ ہوتا تو غصے سے مر جاتا اور یا اس تاجر کو مار دیتا، لیکن امام صاحب نے بسم اللہ پڑھ کر یہ تھوک والا ہاتھ اپنے سینے پر مال لیا اور دوسرا ہاتھ اس تاجر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ یہ امداد تو میرے لیے ہو گئی، اب اس ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کے لیے امداد رکھ دو۔ اس تاجر کو یہ بات نہ جانے کہاں جا کر لگی کہ فوراً منہ سے استغفر اللہ کہنا شروع کر دیا۔ کچھ لمحات کے بعد شرمندہ اور دھیمے سے لہجے میں بولا، کتنے پیسے درکار ہیں امام صاحب؟ امام صاحب نے کہا آپ 3 لاکھ روپے دے دیں۔ تاجر نے کہا میں نے پوچھا ہے آپ کو پورے پروجیکٹ کے لیے کتنے پیسے درکار ہیں؟ تو امام صاحب نے کہا کہ مجھے پورے پروجیکٹ کے لیے 8 لاکھ روپیہ چاہیے۔ تاجر صاحب اندر جا کر ایک چیک بنا کر لائے اور امام صاحب کو دیتے ہوئے کہا آج سے اس مسجد کا جو بھی خرچہ ہو وہ مجھ سے لے لیا کریں۔ بات کرنے کا انداز، سلیقہ، تمیز آ جائے تو بڑے سے بڑا متکبر اور فاسق شخص بھی ہدایت پا سکتا ہے۔ اور ہمارے کتنے ہی بے تکے اور طنزیہ جملوں میں لوگ نماز و قرآن اور دین سے دور بھاگتے ہیں۔ اسلام پھیلانا ہے تو اچھے اچھے اخلاق اور میٹھے بول کی روایت ڈالنی ہوگی۔ افسوس طوطا مرچ کھا کر بھی میٹھا بولتا ہے اور انسان میٹھا کھا کر بھی کڑوے بول بولتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔